اسماعیلی عقیدے کے مطابق امام اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، امام اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ باقی رہے گا تیرے پروردگار کا چہرہ، اور دوسری آیت ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کو پرورش ہوتی رہے میری آنکھ کے سامنے۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ، ہاتھ اور آنکھ ان تین آیتوں سے ثابت ہو رہی ہے، جبکہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین و آسمان میں اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اب زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے ان کا چہرہ ہے، ان کے ہاتھ ہے، ان کے جو ہے ان کی آنکھیں ہیں۔ اب اگر یہی اعضاء آپ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے مثل کا ہونا لازم آتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مثل موجود نہیں ہے۔ اب یہاں چہرہ، ہاتھ اور آنکھ سے کیا مراد ہے؟ چہرے سے مراد ہے چہرے سے مراد امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان آپ کے سامنے چہرہ کھولتا ہے، باقی سارا بدن ڈھکا ہوا ہو، آپ اس کو پہچانیں گے کہ یہ خالد ہے۔ تو اسی طرح امام کے ذریعے ہی اللہ کو پہچانا جاتا ہے، اس لیے امام کو اللہ کا چہرہ کہا گیا۔ اگر چہرہ بند کر کے پورا بدن بھی کھول دے آپ نہیں پہچان سکتے۔ اسی طرح اللہ کا ہاتھ کہا گیا، ہاتھ سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے دین کا جو محافظ ہوتا ہے دنیا میں، جو ہر زمانے میں اس کا دین کے ساتھ ساتھ موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے، وہ دین کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اس کو اللہ کا ہاتھ کہا گیا ہے۔ اور اللہ کی آنکھ، وہ بھی اس سے مراد اللہ امام ہے، اس لیے کہ آنکھ سے انسان جو ہے کسی چیز کی دیکھ بھال، حفاظت کرتا ہے، تو دین کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا امام کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے یہ سارے اعضاء جو ہیں یہ اللہ کے لیے جو ثابت ہو رہے ہیں، ان سے مراد امام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب امام صاحب آتے ہیں تو اسماعیلی بھائی جو ہے وہ ان کے دیدار کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ حضرات اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور شروع میں یہ بھی کہا جاتا تھا، چونکہ ہم اسماعیلی کمیونٹی کے اندر بہت قریب سے ان کو جانتے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار کچھ تو اب بھی اس مسلک کے اندر ہے اور کچھ اس سے کنورٹ ہوئے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شروع میں ان کو منع کیا جاتا تھا کہ جب امام صاحب پر پہلی نظر پڑے اس وقت آپ آنکھیں ان کو نہ دیکھیں، ان کو آپ نہ دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے آنکھیں اس چیز کو برداشت نہیں کریں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے وہ پہاڑ پر کیا، وہ تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اسی طرح ظاہر بات ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، آپ کی آنکھیں جو ہے ان کو جو ہے احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، تو وہ جو دیدار کے لیے جمع ہوتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا چہرہ دیکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جب آتے ہیں تو وہ اپنے پیروکاروں کے بیچ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی چیز گم ہوئی ہو، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ہر ایک کی طرف جو ہے اپنا چہرہ کرتے ہیں تاکہ سارے لوگ جو ہے اچھی طرح سے ان کو دیکھ لیں۔ یہی دیدار ہے۔ اور دیدار کے اندر ویسے بھی تقدس کا معنی پایا جاتا ہے، اللہ کا دیدار، نبی کا دیدار، تو اسی طرح دیدار اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ید اللہ کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اگر کوئی انسان امام سے مدد مانگتا ہے تو اس کو کوئی شرک کہتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ جب امام اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، تو ہاتھ بھی اس کا جز ہے، اس سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ نے کہا امام اللہ کا ہاتھ ہے، وہ شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ وہ امام کے ذریعے حفاظت کر رہے ہیں نا، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ بھی امام کا محتاج ہے اپنے دین کی حفاظت کرنے میں؟ لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے امام کو اللہ کا چہرہ کہا، اللہ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا۔ چہرہ باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام اگر ہے تو اس کو باقی رہنا چاہیے نا، اس کے اوپر موت طاری کیوں ہوتی ہے؟ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ساری چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، لیکن تیرے پروردگار کا چہرہ جو ہے وہ باقی رہے گا، وہ فنا نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں بھی یہ بتا رہے باقی رہے گا۔ باقی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک امام آئے، دوسرا آئے، تیسرا اس طرح باقی رہے، نہیں، چہرہ باقی رہے گا، کیونکہ دوسری آیت میں تو واضح ہے كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ، سارے چیزیں جو ہے ہلاک ہوں گی، فنا ہوں گی، لیکن اللہ کا چہرہ فنا نہیں ہوگا۔ تو اس دوسری آیت کے مطابق تو امام پر موت کیوں طاری ہوتی ہے؟
جبکہ اللہ کا چہرہ تو فانی نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ تو فانی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، تو اللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ ازل سے ابد تک ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ امام جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، امام اللہ کا چہرہ ہے، تو اور دوسری طرف یہ بات بھی ثابت ہے کہ امام جو ہے وہ فانی ہے۔ تو فانی اجزاء سے مرکب جو ہو تو کیا وہ فانی نہیں ہوگا؟ اس سے تو آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ چہرہ ثابت ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ثابت ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت ہو رہا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کر دیا؟ ایک پورے انسان کو ہی اللہ کا جز بنا دیا، یعنی بارش سے آپ بھاگے اور پڑنالے کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے، تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ امام جو ہے اس کو اللہ کا ہاتھ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی لائی ہوئی شریعت جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو دیکھیں، تو اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ پھر آپ اسماعیلی کمیونٹی جو امام کو مانتی ہے وہی کمیونٹی راہ راست پر ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے اتنے سارے لوگ جو ہے وہ تو اس دین سے، اس مذہب سے ہٹ گئے، کیونکہ جو امام کو مانتا ہے وہی صحیح راہ پر ہے، جو نہیں مانتا وہ تو غلط راستے پر ہے۔ تو اتنی ساری امت غلط راستے پر چل رہی ہے، تو حفاظت کہاں سے ہو گئی؟ لیکن اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ ایسے تو نبی نے بھی جو ہے، نبی آئے لوگوں کو دعوت دی تو اکثریت تو جو ہے گمراہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نبی کو بنی بنائی امت نہیں ملی تھی، نبی گمراہ امت کو جو ہے راہ راست پر لانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اماموں کو تو نبی نے ایک امت بنا کے دی تھی، ایک ایسی امت بنائی تھی جو سب جو ہے توحید پر قائم تھے۔ اب جو نہیں تھے وہ تو پہلے سے نہیں ہے، اور جو امت بنی تھی بنا کے تیار کر کے ان کے حوالے کیا، تو اماموں کے زمانے میں جا کر کے وہ تو اس راستے سے ہٹ گئے۔ تو اب امام کو یہ کہنا کہ وہ اللہ کا ہاتھ ہے کیونکہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے، تو یہ کہاں درست ہے؟ ان کو یہ کہا جائے کہ امام کی اللہ کی آنکھ ہے، وہ دین کی حفاظت کر رہا ہے، تو یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔